بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ خط آج بھی گلستان میوزیم تہران میں محفوظ ہے۔ اس خط کا تعلق نظر علی تالقانی سے ہے، جو ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ایک نادار دینی طالب علم تھا اور مدرسہ مروی تہران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ نظر علی اپنی غربت کی وجہ سے کوڑے چھانتا اور اپنی خوراک تلاش کرتا تھا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی غربت کے بارے میں اللہ کو ایک خط لکھ دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور اللہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا، اس لیے اس نے اپنی عاجزی اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے خط کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت جناب اللہ تبارک تعالیٰ، السلام علیکم۔ میں آپ کا بندہ ہوں، چونکہ آپ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اس کا رزق نہ ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے یقیناً وعدہ کیا ہے کہ آپ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی آپ کا ایک عاجز مخلوق کے طور پر آپ کی عطا کردہ رحمت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات کی تفصیل بیان کی، جن میں شامل تھی ایک خوبصورت اور باوقار زوجہ، نمبر 2 ایک وسیع اور پرکشش گھر، نمبر 3 ایک خادم، نمبر 4 سواری کے لیے ایک ٹانگا، نمبر 5 ایک باغ، نمبر 6 تجارت کے لیے مناسب سرمایہ۔ خط اللہ تک کیسے پہنچے؟ خط تو لکھ دیا، لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ خط اللہ تک کیسے پہنچے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا یہ خط مسجد میں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنی دعا اور بھروسے کے ساتھ اس خط کو لے کر مسجد شاہ، جو اس وقت بازار تہران میں واقع تھی، کی چھت پر چھوڑ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا اللہ اس خط کو ضرور پڑھ لے گا۔ اگلی صبح شاہ ایران ناصر الدین شاہ کا شکار کے لیے روانہ ہونے والا کاروان مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ہوا چلنے لگی اور اسی ہوا کے اثر سے نظر علی کا خط چھت سے اڑ کر سیدھا ناصر الدین شاہ، جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کی گود میں جا گرا۔ ناصر الدین شاہ نے جب یہ خط اٹھایا اور پڑھا تو اس کے دل میں حد درجہ حیرت اور متاثر کن احساس پیدا ہوا۔ شاہ نے شکار پہ جانا ملتوی کیا اور حکم دیا کہ اس کے خط کے لکھاری یعنی نظر علی کو ڈھونڈ کر شاہی محل میں لایا جائے۔ دعا کی قبولیت۔ جب نظر علی کو لایا گیا تو ناصر الدین شاہ نے اس سے کہا آپ نے یہ خط خدا کو لکھا تھا اور اب یہ خط خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہم آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری کریں گے۔ اسی حکم کی تعمیل میں شاہ کے احکامات کے مطابق نظر علی کی تمام مانگی ہوئی خواہش پوری کی گئی۔ آج بھی یہ خط گلستان میوزیم میں محفوظ ہے اور ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ واقعے سے حاصل ہونے والا پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اخلاص اور ایمان، ایک فقیر کا خدا پر بے پناہ ایمان اور یقین، خدا کی عنایت۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دعا کی طاقت۔ اگرچہ نظر علی کی درخواست مادی تھی، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور اللہ پر ایمان رکھنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ یہ خط نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یقین اور ایمان کے ساتھ درخواست کرنی چاہیے۔ یہ ایک عوامی روایتی کہانی ہے، مستند اسلامی کتابوں میں اس کا حوالہ موجود نہیں، لیکن اس میں موجود دعا، یقین اور اللہ پر بھروسے کا پیغام ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔